حماس خطے کے اندر اپنے آپ کو پھر سے مزید مضبوط کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حماس کی موبلائزیشن کی کال اسرائیل کو ورطۂ حیرت کے اندر مبتلا کر چکی ہے۔ اسرائیل کے اپنے اندر اس وقت بغاوت پھوٹ چکی ہے اور لوگ جمہوریت پر سے اپنا اعتبار اٹھا چکے ہیں۔ اسرائیل کے اندر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے اوپر شک یہ ہے کہ یہ ایران کے لیے اسرائیل کے اندر جاسوسی کرتا تھا، اور اس سے یہ تفتیش جاری ہے کہ تم نے ایران تک ہماری کون سی خفیہ معلومات پہنچائی ہیں جس سے ایران پلٹ کر وار کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ خطے کے اندر دیگر ممالک کو لے کے کس حد تک کیوس پیدا ہو چکا ہے۔ روس کے اندر ایک اہم شخص کو دھماکے سے مار دینے کے بعد خطے میں کتنی بڑی ہلچل کی توقع کی جا رہی ہے، اور خطے میں بے چینی کس حد تک پھیلنے والی ہے اور کس کی مضبوطی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یمنی حوثیوں کے پاس جو سپر سونک یا ہائپر سونک میزائل ہیں وہ کس طریقے سے آئے اور انہوں نے کس طریقے سے وہ اسرائیل کے اوپر داغے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، حماس نے مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف موبلائزیشن کی کال دی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی آپریشنز میں تعاون کر رہی ہیں۔ حماس نے اپنے حامیوں کو متحرک ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلسطینی اتھارٹی کی کارروائیوں کا مقابلہ کریں جنہیں حماس اپنے خلاف کریک ڈاؤن کے طور کے اوپر دیکھ رہی ہے۔ مغربی کنارے میں حالیہ کشیدگی کے دوران اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینی گروہوں کے درمیان جھڑپوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ صورتحال اس لیے بھی پیچیدہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی پر بعض حلقے یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حماس اور دیگر مسلح گروہوں کو کچلنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کو متحرک کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ حماس کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب مغربی کنارے میں ان کے جو لوگ ہیں وہ اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان کشیدگی بڑھی، جس کے نتیجے میں مزید جھڑپوں کا خدشہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی کیا بنی؟ یمن کے حوثی باغیوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انہیں اسرائیل پہ ہائپر سونک میزائل حملہ کرنے کا آغاز ہو چکا، اور یہ دعویٰ ایک اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ہائپر سونک میزائل موجودہ دور کے جدید ترین ہتھیاروں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سراغ لگانا اور روکنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ حوثیوں نے اس حملے کا مقصد اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری کارروائیوں کا جواب دیا ہے۔ حوثی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مزاحمتی محاذ کی حکمت عملی کا یہ حصہ ہے جس میں اسرائیل کے خلاف حملے تیز کیے جائیں گے، اور اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا جو خطرناک ہوگا، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو غیر ریاستی گروہ ہیں، یعنی ریاست کے طور پہ تو نہیں ہے یمنی حوثی، غیر ریاستی گروہ ہیں، ان کے پاس انتہائی جدید ہتھیار موجود ہیں اور وہ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی بھی غیر ریاست یا غیر ریاستی تنظیم نے ہائپر سونک میزائل کے استعمال کا دعویٰ کیا ہو۔ اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی بہت سارے لوگوں کو، لیکن اسرائیلی حکام جو ہیں وہ بھی رد عمل نہیں ظاہر کر رہے۔ اور اگر اسرائیل پر واقعی یہ میزائل داغا گیا ہے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حوثیوں کو یہ جدید ٹیکنالوجی کہاں سے مل رہی؟ تو ایران سے مل رہی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایران کی طاقت کم ہو رہی ہے، ایران خمیازہ بھگتنے کی پوزیشن میں، تو وہ جو ہائپر سونک میزائل داغ رہے ہیں ان کو کہاں سے مل رہا ہے؟ حوثیوں نے حالیہ مہینوں میں اسرائیل کے علاوہ بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کو بھی نشانہ بنایا، جس کا مقصد خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو ظاہر کرنا، اسرائیل کے خلاف محاذ کو مضبوط کرنا۔ اس نئی صورتحال نے نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے اتحادیوں کے لیے بھی خدشات بڑھا دیے ہیں اور ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے مبصرین اس حملے کے دعوے کو خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کے بڑھ جانے سے اب جوڑ رہے ہیں۔ ابھی کل تک، صرف کل تک کی جو خبریں تھیں جو پرسوں رات تک کی جڑی ہوئی تھیں اور جو کل شائع ہوئی ہیں، ان کے مطابق ایران کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا رہا تھا، لیکن اب آج کے دن ہی ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں اور وہ ایران کے اثر و رسوخ سے اس کو جوڑ رہے ہیں کیونکہ ایران حوثی باغیوں کا ایک عام حمایتی سمجھا جاتا ہے۔ اگر حوثیوں نے واقعی ہائپر سونک میزائل کا استعمال کیا ہے تو یہ ایران کی جانب سے فراہم کردہ جدید ہتھیاروں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور اس پیش رفت سے اسرائیل جو ہے اس کو بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دے گی اور بڑی ریاستوں کا مقابلہ
غیر ریاستی گروہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غزہ میں جو صورتحال ہے وہ بھی اس وقت ان دنوں سے مختلف نہیں ہے جو پچھلے 1 سال سے وہاں پہ بیت رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں ایک ایسے بزرگ فلسطینی شہری کی جان گئی جن کی زندگی اور شخصیت نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ ان کے اہل خانہ اور تمام وہاں کے لوگ غمزدہ ہیں جو انہیں روح کی گہرائیوں سے جڑا ہوا سمجھتے تھے۔ وہ فلسطینی بزرگ شخص اپنی سادگی، شفقت اور انسانیت کے رویے کے سبب کئی لوگوں کے لیے امید کی علامت تھے۔ وہ ایک ایسے دادا تھے جنہوں نے زندگی کے سخت ترین حالات میں بھی اپنے خاندان کو مضبوطی سے سنبھالے رکھا، انہیں زندگی کی حقیقی اقدار سکھائے۔ ان کے بچے اور پوتے پوتیاں انہیں جان سے عزیز اور اپنی روح کا حصہ قرار دیتے تھے۔ ان کی موت اسرائیلی فضائی حملے کے دوران ہوئی جب ان کا گھر غزہ کے رہائشی علاقے کے اندر نشانہ بنا۔ اہل خانہ کے مطابق وہ ایک معمر کمزور شخص تھے جو بمباری کے وقت کسی محفوظ مقام تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ ان کی شہادت نے غزہ کے ان ہزاروں کہانیوں میں ایک اور المناک باب کا اضافہ کر دیا ہے جہاں معصوم شہری اور بزرگ اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ وہ نہ صرف لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ہمدرد تھے جو انسانیت کے قریب تھے، بلکہ ان سے زندگی کے اسلوب سیکھے گئے۔ ان کا پوتا کہتا ہے کہ وہ نہ صرف میرے دادا تھے بلکہ میرے لیے ایک استاد اور رہنما بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت محبت اور صبر ہے۔ ان کی مسکراہٹ کبھی بھول نہیں سکتے۔ اس بزرگ کی شہادت نے نہ صرف مقامی برادری بلکہ دنیا بھر میں ان لوگوں نے غم کا اظہار کیا جو فلسطینی عوام کی مشکلات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان لاکھوں فلسطینیوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی زندگی بے گھر ہونے، نقل مکانی اور مسلسل جنگ کے سائے میں گزاری، لیکن پھر بھی ان کے دل میں امن اور انسانیت کے لیے امید باقی رہی۔ یہ واقعہ اس وسیع تر انسانی بحران کی ایک جھلک پیش کرتا ہے جس کا سامنا غزہ کے شہریوں کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ معصوم جانوں کی ضیاء کا جو عمل اس وقت جاری ہے، غزہ میں اس دادا کی موت نے ان تمام افراد کو یاد دلایا ہے جو ایک بہتر اور پرامن دنیا کا خواب دیکھتے تھے کہ وہ ایک شخص تھے جنہوں نے کبھی ہار نہ مانی اور اپنی آخری سانس تک اپنے اہل خانہ اور برادری کے لیے محبت اور خدمت کی مثال قائم کی۔ یہ غمزدہ کہانی دنیا کو اس بحران پہ غور کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ایک ایسی جنگ جہاں انسانی جانوں کی قیمت روز بروز گر رہی ہے، وہ اقدار اور رشتے کس طریقے سے بکھر رہے ہیں جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ان کا جانا صرف ایک خاندان کا نقصان نہیں بلکہ انسانیت کا ایک اور زخم ہے جس کو اسرائیل کریدتا چلا جا رہا ہے۔ غزہ میں ایک اور فضائی حملہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام سکول کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کم از کم 20 افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں یہ حملہ بغیر کسی پیشگی وارننگ کے کیا گیا، جس کی وجہ سے متاثرین کو محفوظ مقام تک پہنچنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ سکول جنگ زدہ علاقے میں پناہ لینے والے سینکڑوں بے گھر فلسطینی خاندانوں کے لیے عارضی پناہ گاہ کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق سکول میں بنیادی سہولیات موجود تھیں جہاں بے گھر افراد اپنی زندگی بچانے کے لیے پناہ لینے پر مجبور تھے۔ یہ حملہ اچانک ہوا۔ سکول میں بچے، خواتین اور بزرگ موجود تھے اور ایک زندہ بچ جانے والے شخص نے روتے ہوئے بتایا کہ ہم نے صرف دھماکے کی آواز سنی اور ہر طرف ملبہ بکھر گیا۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سکول کو ممکنہ طور پر مسلح گروہوں کے لیے محفوظ ٹھکانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا۔ اقوام متحدہ اس کی مذمت کر رہا ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے، لیکن خلاف ورزیاں کتنی بار قرار دیتے رہیں گے؟ خلاف ورزیاں تو رکنے کا نام نہیں لے رہی، جانوں پہ جانیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، دنیا بولنے کو تیار نہیں ہے، اور خاموشی جنہوں نے اختیار کر رکھی ہے ان کے اوپر کیا بیتے گا مستقبل میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس ساری باتوں کے بیچ میں رات کے وقت بیت لحم میں اسرائیلی دفاعی فورسز کی خواتین اہلکار جو ہیں وہ ایک آپریشن کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کو حراست میں لیتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اس کارروائی میں خواتین فوجی اہلکاروں کا شامل ہونا اسرائیلی فورسز کی بدلتی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے کہ جس پہ وہ یوں کر رہا ہے کہ آگے جو ہوگا وہ خاتون کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اہلکار جنگی اور حساس آپریشنز میں وہ اتار رہے ہیں۔ یہ چھاپا جو تھا یہ بیت لحم کے گنجان آباد علاقے میں رات کے وقت کیا گیا جب زیادہ تر لوگ نیند میں تھے۔ IDF کی خواتین جنگجو جو تھیں مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود تھیں اور علاقے کو گھیرے میں لیا، گھر گھر تلاشی کی
نہایت تیزی کے ساتھ یہ تمام کارروائی کی گئی، جس میں سے گھروں سے لوگوں کو نکال کر حراست میں لیا گیا۔ ایک فلسطینی خاتون بتاتی ہے کہ ہم نے دروازے پر زوردار دھماکے کی آواز سنی، چند لمحوں میں فوجی ہمارے گھروں میں داخل ہوئے، خواتین اہلکار ہمارے گھروں کی تلاشی لے رہی تھیں اور مرد اہلکار مردوں کو باہر لے جا رہے تھے۔ یہ کارروائی دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کہتا ہے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشتبہ افراد حالیہ حملوں میں ملوث تھے یا ان سے وابستگی رکھتے تھے۔ یہ گرفتاری بڑی ضروری تھی۔ خواتین فوجیوں کو اس آپریشن میں خاص ہم نے تربیت دی ہے۔ دیکھیں جی، گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں تو ان کو ساتھ میں وہاں پہ اتارا گیا۔ یہ ہے شاطر دماغ، چالاکی اور مردودیت جو اس وقت اسرائیل کی طرف سے اپنائی جا رہی ہے، اور وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں پہ اپنی نیک نامی کے لیے بتاتا ہے دیکھیں جی ہم نے تو خواتین کو بھی میدان میں اتارا ہوا ہے۔ یہ چھاپے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ رات کے وقت گھروں میں فوجیوں کا داخل ہونا کسی بھی خاندان کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ داخل ہوتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، بے قصور شہری ہوتے ہیں جن کا بعد میں عطا پتہ بھی معلوم نہیں پڑتا کہ گئے کہاں پہ۔ بیت لحم کا یہ علاقہ صرف ایک جگہ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پر کارروائیاں کر کے انسانیت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ جبکہ دوسری طرف خطے کے دوسرے ممالک کی اگر بات کریں، ترکی کی جانب سے شام میں ممکنہ حملے کے بارے میں امریکی حکام نے خدشات کا اظہار کیا۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ حملہ قریب الوقوع ہو سکتا ہے، جس کے باعث خطے میں پہلے سے کشیدہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے کہ ترکی کئی عرصے سے شام کے شمالی علاقوں میں کرد ملیشیا جو خاص طور پہ YPG ہے اس کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ انقرہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرتی ہے، اسے کردستان ورکرز پارٹی ونگ سمجھتی ہے جو ترکی میں کئی دہائیوں سے شورش برپا کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ کرد گروپ شام میں داعش کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اہم اتحادی رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی مفادات کو خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے اور فورسز ترکی اپنی بڑھا سکتی ہے، اور ترکی کی جانب سے شام میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہ صرف انسانی بحران کو جنم دے گی بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہماری مشترکہ کوششوں کو بھی کمزور کر سکتی ہے۔ ترکی کا بڑا جلدی یاد آ گیا امریکہ کو۔ امریکہ کو یہ بھی یاد ہے کہ ترکی پہلے آپریشن پیس سپرنگ جو ہے اس کے تحت فوجی کارروائیاں کر چکا ہوا ہے، لیکن ابھی حالیہ صورتحال میں ترکی کے حوالے سے خدشہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل کے حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ جو کر رہا ہے، جو گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قبضہ جما چکا ہے اور وہ ساری اپنے عوامل جو ہے اس کو دہراتا چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی تشویش نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل کے پلان کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی تشویش نہیں ہے۔ تشویش یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے، جو کر رہا ہے اس کے اوپر باتیں کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایران کے حوالے سے اسرائیلی پولیس اور شین بیٹ جو ہے انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا، اس کے اوپر الزام ہے کہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ یہ شخص جو ہے یہ یروشلم کا رہائشی ہے اور اس پر ایران کے مفاد میں حساس معلومات اکٹھی کرنے اور اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں مدد فراہم کرنے کا الزام عائد ہے، اور ملزم کو خفیہ معلومات فراہم کرنے اور ایران کے ایجنڈے کے مطابق کام کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں کہ اس شخص کا ایران کے ساتھ رابطہ ایک طویل عرصے سے ہے اور وہ اسرائیلی حکومتی اداروں اور سیکورٹی فورسز سے متعلق معلومات فراہم انہیں کرتا رہا ہے۔ وہ اسے بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایران کی جانب سے اسرائیل میں جاسوسی کے نیٹ ورک کو ناکام بنانے کی کوشش ہے۔ اسرائیل مسلسل ایران کے جاسوسی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو ایک اہم سیکورٹی خطرہ بھی سمجھتا ہے، تو اس ضمن کے اندر وہ اس گرفتاری کے اوپر بڑی باتیں کر رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے حق میں جائے گی، لیکن اس سے وہ ہونے والے سائبر حملوں، حوثیوں کی طرف سے ہونے والے ہائپر سونک میزائل کا حملہ اور مستقبل قریب کے اندر ہونے والے حملوں کے بارے میں بڑی تشویش کا بھی شکار ہے۔ اسرائیل میں ہونے والے ایک حالیہ سروے کے مطابق اکثریت اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کی جمہوریت خطرے میں ہے۔ سروے میں شامل افراد نے جمہوری اصولوں کے دفاع میں تشویش کا اظہار کیا اور خاص طور پہ حکومت کی حالیہ پالیسیز اور عدلیہ کے اختیارات میں کمی کے بارے میں بھی۔ یہ سروے ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل میں حکومتی اصلاحات کے حوالے سے شدید تنقید بھی ہے، خاص طور پہ عدلیہ کی خود مختاری کے حوالے سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں۔ بڑی تعداد یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت کے اقدامات جو ہیں جمہوریت کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور یہ سروے اسرائیل کی جمہوریت کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کا بھی اظہار ہے۔ کیا بنے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ باہر کی دنیا کو قابو کرنے چلے ہیں، اپنے ہی لوگ بے قابو ہو رہے ہیں۔
ادھر روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں روس کی جوہری تحفظ فورسز کے سربراہ جو ہے وہ مارے گئے، اور یہ ایسے وقت میں واقعہ پیش آیا جب روس پہلے ہی اندرونی سیکورٹی چیلنجز اور عالمی سطح پہ بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ دھماکہ ماسکو کے ایک حساس علاقے میں ہوا جہاں عموماً اہم حکومتی عہدیداران اور حساس ادارے سرگرم رہتے ہیں۔ روس کی جوہری تحفظ فورسز کے سربراہ کی جو ہلاکت ہے اس نے ملک کے سیکورٹی ڈھانچے میں ایک غیر معمولی خلل پیدا کیا ہے۔ ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق ایک منظم حملہ تھا، ممکنہ طور پہ ایک گہری سازش ہے۔ روسی حکام فوری طور پہ اس واقعے کو دہشت گردی کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ اس حملے کا مقصد ملکی قیادت اور جوہری تحفظ جیسے حساس امور کے اوپر ضرب لگانے کو سمجھ رہے ہیں۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ارد گرد کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، جائے وقوع پر تباہی کے واضح آثار دکھائی دیے۔ روسی سیکورٹی فورسز نے فوری طور پہ علاقے کو گھیرے میں لیا، بم دھماکے کی نوعیت جاننے کے لیے فورینزک ٹیمیں روانہ کی۔ ماسکو میں سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، جوہری تحفظ سے متعلق تمام حساس مقامات کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ روس کی اندرونی سلامتی کے اوپر کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ جوہری تحفظ فورسز کے سربراہ نہ صرف ایک اہم عہدے پر فائز تھا بلکہ روس کے جوہری اثاثوں کی حفاظت کی پالیسی کا نگران بھی تھا۔ اس واقعے سے روس کے داخلی نظام میں بڑا خلل پیدا ہونے کی بات ہے۔ یہ واقعہ روس کے لیے کئی سطحوں پہ ایک بڑا دھچکا بھی ہے۔ اول تو یہ جوہری تحفظ جیسے حساس معاملات کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، دوسرا یہ روسی حکومت پر اندرونی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات کھڑے کر دے گا، اور اگر اس حملے میں کسی بیرونی طاقت یا گروہ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے تو یہ روس کے لیے مزید پیچیدہ صورتحال پیدا کر دے گا۔ اور روس کی حکومت اس واقعے کی شدید مذمت کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حملے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ولادیمیر پوٹن نے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، فوری طور پر ذمہ دار عناصر کا سراغ لگانے کی بھی کوشش شروع کر دی ہے۔ بین الاقوامی برادری بھی اس کے اوپر گہری نظر رکھے ہیں، خاص طور پہ اقوام متحدہ دیگر جوہری تحفظ سے متعلقہ تنظیمیں بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ دھماکہ نہ صرف ماسکو بلکہ پورے روس میں عدم تحفظ کے احساس کو بڑھا رہا ہے۔ عوام میں اس واقعے کے بعد بے چینی بھی پائی جا رہی ہے۔ روسی میڈیا اس واقعے کو ایک سنگین خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات ہوں گے، لیکن یہ طے ہے کہ ماسکو بم دھماکہ روس کے لیے ایک ایسے وقت میں خطرے کی گھنٹی ہے جب وہ پہلے ہی عالمی محاذ پر دباؤ کا شکار ہے، تو اس کی ریٹیلیشن کیا ہوگی۔ مجموعی طور پہ مشرق وسطیٰ اس وقت جو ہے وہ ایک سنگین خطرے کی ڈگر کے اوپر ہے۔ خطرہ کتنا مزید بڑھے گا اور عملی شکل میں آئے گا یہ دیکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔